تو ہمارے یہاں کسی کی معزولی نہیں ہے کہ کسی کو مشورے سے کاٹ دو، کسی کو کام سے کاٹ دو، بالکل نہیں. رہا انتظام، رہا کیا انتظام، کہ انتظام میں کسی سے خطا ہوئی ہے، انتظام میں کسی سے خطا ہو گئی ہے تو کیا کیا جاوے کہ اگر بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، تو ہمارے یہاں سزا نہیں ہے، ہمارے یہاں سزا نہیں ہے کہ مشورے سے ایک آدمی کے ذمہ ایک انتظام کیا گیا، وہ ان سے نہیں ہوا تو مشورے سے وہ انتظام دوسرا کر لے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کام سے کاٹ دیا، حالانکہ انتظام الگ ہے، کام الگ ہے، کہ اس کو انتظام سے کاٹا ہے، کام سے نہیں کاٹا. وہ اصل میں انتظام کو کام سمجھا، اس لیے کام سے کٹا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے یہاں ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے. حالات آتے ہیں ساتھیوں پر، اختلاف ہو گیا، ذمہ داروں سے اختلاف ہو گیا، کام سے بیٹھ گئے، بہت بڑا مجمع ہے جو اس کام سے بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں، ہماری نظر تو آگے آگے ہے نا، پیچھے جو بیٹھ گئے ان پر ہماری نظر نہیں ہے. جو بڑے قافلے چلتے تھے نا پہلے اونٹوں کے، اس میں ایک مستقل ایک جماعت وہ ہوتی تھی جو سب سے پیچھے چلے کہ کوئی رہ جاوے، کسی کا سامان گر جاوے تو وہ اٹھا لے. اب ہمارا قافلہ آگے آگے دیکھ رہا ہے، پیچھے کتنے ساتھی کام سے بیٹھ گئے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے. دیکھو، نئے لوگوں کا اس کام سے لگنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کسی ایک پرانے کا کٹ جانا ہے. صحابہ کرام میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے، ساتھیوں کو لے کر چلتے ہر قیمت پر. ایک صحابی تھے عیاش بن ابی ربیعہ. کون؟ عیاش بن ابی ربیعہ. وہ ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ، صحابی ہو کر اسلام لے آئے تھے مکے میں، پھر ہجرت کی عمر کے ساتھ. جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس ابو جہل پہنچا، اور ابو جہل نے جا کر یہ کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہیں لے گی، مکہ مکرمہ ان کی ماں تھی شرک پر، کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہیں دیکھ لے گی اس وقت تک سر میں کنگھی نہیں کرے گی چاہے جویں اس کو کھا جائیں، اور سایہ حاصل نہیں کرے گی چاہے دھوپ اس کو ختم کر دے، اور دھوپ میں کھڑی رہے گی اور سر میں کنگھی نہیں کرے گی. تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے، لہٰذا تم جلدی چلو، تم جلدی چلو مکہ مکرمہ، اپنی ماں کو قسم سے بری کر دو. ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ عیاش بن ابی ربیعہ کو مدینے سے نکالیں اور اس کو ستاویں تاکہ یہ اسلام چھوڑے، کیونکہ مہاجرین کو ہجرت کرنا مشکل تھا تو چھپ چھپ کر ہجرت ہوتی تھی مکہ مکرمہ سے. چنانچہ عیاش بن ابی ربیعہ نے جب ماں کا یہ حال سنا تو روایت میں ہے کہ وہ ان کا دل نرما گیا، ان کا کہ مجھے تو جانا پڑے گا مکہ مکرمہ. عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھی پر حالات آ گئے، ہمارے تو ساتھی بیرون گئے ہوئے ہیں، کہاں کس حال میں ہیں، ان کے گھر کا کیا حال ہے، کچھ خبر نہیں. کون ساتھی کام سے بیٹھ گیا، اس کے بیٹھنے کی کیا وجہ ہوئی، اسے کیسے لایا جاوے، وہ کس کے ذریعے سے آ سکتا ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ امت اس کے ذریعے بنتی ہے جو طالب بن کر چلے، جس میں استغنا ہوتا ہے اس امت جمع نہیں ہوتی، کہ استغنا سے امت نہیں جمع ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ آویں تو آپ کا نفع ہے، آپ نہ آویں تو آپ کا نقصان ہے. ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہمارے مزاج میں تو طلب ہونی چاہیے کہ ہم سب کے طالب ہیں، اپنوں کے بھی اور غیروں کے بھی. دیاں تو اللہ سب کو جمع کر دے گا خیر پر. تو عیاش بن ابی ربیعہ نے کہا کہ عمر میں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ، میری ماں کا یہ حال ہے، اس کو میں قسم سے بری کر کے آؤں. عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ عیاش، یہ ابو جہل تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، ایسا نہ ہو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے، لہٰذا اس کے ساتھ مت جاؤ. اور تمہاری ماں کو جنہیں کاٹیں گی تو وہ کنگھی کر ہی لے گی، اور تمہاری ماں کو دھوپ لگے گی تو وہ سایہ حاصل کر ہی لے گی، تم مت جاؤ. کہا نہیں مجھے جانا ہی ہے، اور ماں کو بھی بری کرتا ہوں گا قسم سے، اور وہاں میرا مال ہے مکہ مکرمہ میں جو میں ہجرت کے وقت اپنے ساتھ نہیں لا سکا، اب لے آؤں گا. میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عیاش اگر تو مال کی ہی وجہ سے جا رہا ہے تو میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو. دیکھو ایک ساتھی کے لیے قربانی، کیا کہا کہ میرا آدھا مال ابھی لے لو، میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم جانتے ہو انی اکثر مال فی قریش، کہ قریش میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تم میرا آدھا مال لے لو لیکن ان کے ساتھ مت جاؤ. عیاش نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہی ہے ماں کی وجہ سے. عمر نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہیں ستاویں گے مدینے سے نکل کے، ہاں یہ کافر ہے تم مسلمان ہو، تو اگر تم اس طرح کا خطرہ محسوس ہو تو تم یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بہت تیز دوڑنے والی اونٹنی ہے، اس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا.
اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو تم اس اونٹنی پر اپنی جان بچا لینا. چنانچہ یہ سب نکلے، حارث بن ہشام اور ابو جہل اور عیاش بن ابی ربیعہ. جب مدینے سے کچھ مسافت پر نکل چکے تو ابو جہل نے کہا عیاش تمہاری سواری تیز ہے، میری سواری سست ہے، مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو. روایت میں کہ سب نے سواری روکی اپنی، یہ اترے سواری سے ان کے ساتھ سوار ہونے کے لیے. تو عیاش بن ابی ربیعہ کو انہوں نے رسیوں سے باندھا اور بہت ستایا، یہاں تک کہ عیاش بن ابی ربیعہ اسلام سے نکل گئے اور چلے گئے مکہ مکرمہ. اور اس زمانے میں صحابہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام سے نکل گیا وہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، اسلام سے نکلنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ سب کا خیال تھا، کیونکہ کفر سے اتنی نفرت تھی کہ دوبارہ کفر کی طرف جانے کا سوال ہی نہیں تھا. اور جو چلا گیا کہ وہ کیسے آئے گا، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا تھا ان کے لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ایک مرتبہ کفر میں آ گیا وہ اسلام میں نہیں جا سکتا، جو اسلام میں آ گیا وہ کفر کی طرف نہیں جا سکتا. چنانچہ یہ اسلام سے نکل گئے. لیکن دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی فکر میں ہے کہ عیاش کا کیا ہوا کہ پہلے مال پیش کیا، پھر سواری پیش کی جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ میرے بندوں سے کہو جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور واپس آ جاؤ میرے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اپنے آپ کو تابع کر دو اللہ کے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ پر یہ آیتیں لکھ کر ایک آدمی کو دے کر بھیجا مکہ مکرمہ کہ جاؤ یہ عیاش کو دے آؤ. اتنا فکر کیونکہ عیاش بن ربیعہ نے یہ آیتیں پڑھی اور پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ آیتیں مجھے عمر نے کیوں لکھی ہیں، مجھے سمجھا دے. روایت میں ہے کہ پہاڑ پر چڑھتے اترتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے اور روتے کہ اللہ یہ آیتیں مجھے کیوں لکھی ہیں، عمر نے مجھے بتا دے. تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ عیاش یہ آیتیں تمہارے بارے میں ہیں. تو فوراً سواری پکڑی اور سیدھے گئے مدینہ منورہ اور ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، جب اس فکر سے ایک آدمی اسلام سے نکل کر واپس آ سکتا ہے تو کیا اس فکر سے بیٹھے ہوئے ساتھی کام میں حرکت نہیں آ سکتے؟ معمولی باتوں پر اختلاف، معمولی باتوں پر بدگمانیاں بہت ہیں کہ شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے. اس بدگمانی کی وجہ سے عیب جوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے. یہ ترتیب ہے قرآن کی. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کہ پہلے ہوگی بدگمانی، پھر ہوگا تجسس، عیب جوئی کہ دیکھو ایسا ہوا. یہ کہیں کہ شیطان ایک ساتھی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے گا، پھر یہ ذمہ دار اس بدگمانی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے پیچھے کرے گا کہ دیکھو یہ بات ہے یا نہیں ہے. حالانکہ یہ اس بات کا کوئی وجود نہیں تھا، شیطان نے خیر پیدا کیا اندر. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آ کر کہ ایک آدمی آ کر کہے گا کہ ایسا ہوا، اور بات ساتھی پھیل جائے گی کہ ایسا ہوا، فلاں ایسا کیا. تو لوگ پوچھیں گے کہنے والے سے کہ تم سے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا کہ میں اس آدمیوں کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں پہچانتا، جس نے مجھے خبر دی ہے. تو حدیث میں صراحت ہے کہ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ کر چلا گیا. صراحت حدیث میں کہ شیطان تھا جو تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، بدگمانیاں شیطان پیدا کرتا ہے، پھر اس پر تجسس ہوتا ہے، پھر اس پر غیبت ہوتی ہے کہ عیب جوئی. پھر کچھ نظر آیا تو یہ کہیں کہ اب دروازہ غیبت کا کھلے گا. اپنے ساتھیوں کے عیوب کو چھپایا کرو، اس سے ساتھیوں کا اعتماد قائم ہوگا، ساتھیوں پر اعتماد قائم ہوگا. اس سے اپنے ساتھیوں کے عیوب کو چھپایا کرو، کیونکہ عیب کو چھپانا اعتمادی پیدا کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے. عیب کو چھپانا اعتمادی پیدا کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے. اور کسی ساتھی کے عیب کو ظاہر کر دینا اعتماد بھی ختم کر دے گا، اور یہ کہیں کہ ہمارے ماحول میں باطل پھیلے گا، کیونکہ باطل پھیلتا ہے باطل کے تذکروں سے، حق پھیلتا ہے حق کے تذکروں سے.
اس لیے ہمارے یہاں ساتھیوں کے بے اصولیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے.